السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم الشان صحابی سیدنا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کا گزشتہ سے پوستہ سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کے اس تاریخی واقعے کے اندر یقیناً ایمان کو جلا بھی ملتی ہے، مسلمانوں کے علو شان اور قربانی کا بھی خوبی اندازہ ہوتا ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کی کمٹمنٹ کھل کر عیاں ہوتی ہے۔ برہم القدر سامعین، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب جہاد شام اور ایران کی سرحدوں کو چھونے لگا تو سیدنا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمانوں کے ان لشکروں میں شامل تھے۔ بالخصوص سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک مشہور واقعہ ہے، چونکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام اپنی پوری سطوت اور سلوج کے ساتھ فتوحات کا سیلاب لے کر شام میں داخل ہوا ہے، اور اس نے رومیوں کے جذبات کو، رومیوں کے جنون کو اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کو بھی انتہاؤں تک پہنچا دیا تھا۔ ادھر مسلمانوں کا جوش جہاد، مسلمانوں کی فتوحات، مسلمانوں کی کامیابیاں انہیں انتہاؤں تک لے گئی تھیں۔ اس صورتحال کے اندر رومی جنگی اصولوں کے برخلاف جنگی قیدیوں تک کو بھی معاف نہیں کرتے تھے اور انہیں قتل کر دیتے تھے۔ اس مقصد کے لیے مورخین نے لکھا ہے کہ انہوں نے سونے کی ایک بہت بڑی گائے بنا رکھی تھی، اس کے اندر زیتون کا تیل ڈالتے تھے، اس کے نیچے آگ جلا کر مسلمان قیدیوں کو اسلام چھوڑنے کی دھمکی دیتے، لالچ دیتے، جو ان کی اس بات کو مان کر اسلام سے برگشتہ ہو جاتا اسے رہا کر دیتے تھے، اور جو ان کی بات ماننے سے انکار کر دے اسے اس ابلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال کر بھون دیتے۔ اسی اثناء میں ایک مارکے کے دوران 80-81 مسلمان رومیوں نے قیدی بنا لی، اور حسن اتفاق یہ تھا کہ رومیوں کے اس لشکر کے اندر رومی بادشاہ بھی موجود تھا۔ اس مسلمانوں کی جماعت کے اندر ایک طویل جثہ انسان، چہرہ نور ایمان سے تمتماتا ہوا، عظیم صاحب رسول، جب اس پر رومیوں کی نظر پڑی تو انہوں نے اسے اپنا ٹارگٹ بنانے کی کوشش کی، اسے اپنا شکار بنانے کی کوشش کی۔ وہ تھے سیدنا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اب دربار سجا ہے، اس سونے کی گائے کے ساتھ تیل ابل رہا ہے،
اور سیدنا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس رومی بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ رومی بادشاہ نے ان سے مخاطب ہو کر انہیں دھمکایا کہ اسلام سے باز آ جاؤ، اسلام سے منحرف ہو جاؤ۔ اگر تم اپنا دین چھوڑ دیتے ہو تو ہم تمہاری جان بخشی کر دیں گے، ورنہ اس ابلتے ہوئے تیل کے اندر تجھے ڈال کر بھون دیا جائے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم جو کر سکتے ہو کر گزرو، لیکن میں دین اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک دوسرے قیدی کو لایا جائے۔ جب دوسرا قیدی لایا گیا، اس سے بھی بادشاہ نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ تم دین چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو تو تمہاری جان بخشی ہو جائے گی، رہائی مل جائے گی، ورنہ اس ابلتے ہوئے تیل کے اندر تجھے ڈال دیا۔ اس صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک لمحے کے لیے بھی کمپرومائز سے انکار کر دیا۔ رومیوں نے انہیں اٹھایا اور اس ابلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جانثار بن کے کباب ہو۔ اب جب یہ کیفیت سیدنا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھی تو رونا شروع۔ جب رونا شروع ہو گئے تو رومی خوش ہو گئے کہ اب ڈر کے رونا شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے آ کے عرض کیا کہ ابھی جان جانے کا خطرہ پیدا ہوا ہے، رونا شروع ہو گئے ہو، لیکن ہم تمہیں ایک اور موقع دیتے ہیں۔ اگر تم جان بخشی چاہتے ہو، رہائی چاہتے ہو تو اسلام کو ترک کر، رہائی مل جائے گی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ظالموں میں اس لیے نہیں رویا ہوں کہ مجھے یوں بھون دیا جائے گا، میں اس لیے رویا ہوں کہ میرے ہر بال کے بدلے میں ایک جان ہوتی اور میں اللہ اور اس کے رسول پہ یوں قربان کر دیتا۔ رویا تو اس لیے ہوں۔ اب وہ حیران، انہوں نے ایک مطالبہ کیا اور بہت ہی آسان مطالبہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ سے فرمایا، اچھا ہمارے بادشاہ کی پیشانی چوم لو، ہم تمہیں رہا کر دیں۔ سیدنا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کی طرح گرجے، فرمایا میں اس صلیب پرست بادشاہ کی پیشانی پہ تھوکنا گوارا نہیں کرتا، چومنا تو دور کی بات۔ اب وہ برگشتہ کرنے کی انتہاؤں پہ پہنچے ہوئے ہیں اور حضرت عبداللہ بن حذیفہ کا ایمان انتہاؤں پہ پہنچا۔ انہوں نے کہا، ہم تمہیں مال و دولت دیں گے، خوبصورت حسین عورتیں دیں گے، تمہیں اپنے اقتدار کے اندر شریک کریں گے، ایمان چھوڑ دو۔ سیدنا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم مجھے سارے روم کی بادشاہت دے دو، بلا شرکت غیرے دے دو، اور مجھ سے یہ مطالبہ کرو کہ ایک لمحے کے لیے بھی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت کر جاؤں، میں موت قبول کر سکتا ہوں، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی یہ سودا نہیں کر سکتا۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ رہا ہے، حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان کی حرارت دیکھ رہا ہے، کس قدر قوی ایمان کا مالک ہے۔ اس نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر ایک بات کہی، فرمایا، اچھا کچھ بھی نہیں کرتے ہو، میں تمہارے ان سارے ساتھیوں کی جان بخشی کر لوں گا، تم میری پیشانی چوم لو۔
اس پر حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور فوراً جا کر بادشاہ کی پیشانی چوم اور یوں اپنے ان 80-81 رفقا کی جان بچا لی۔ ان کی جان بچانے کے لیے یہ قربانی دے۔ اب جب واپس مدینہ میں آئے اور یہ واقعہ جب امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان ہوا تو چونکہ کیفیت ایسی تھی کہ فرط جذبات اور فرط مسرت میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے اٹھ کر سیدنا عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی چوم اور مجلس میں موجود سارے صحابہ کرام علیہ رضوان سے کہا کہ ان کے سر کا بوسہ لو۔ اتنا عظیم الشان صحابی، اتنی بڑی قربانی دینے والا صحابی، سیدنا عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علامہ بلازری نے لکھا ہے کہ سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر ایران کے مارکوں میں یہ شامل رہے اور عین شمس جو ہے یہ سیدنا عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ فتح ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مصر اور شام کے متعدد مارکوں کے اندر شامل رہے اور آخر میں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں مصر کے اندر فوت ہوئے اور مصر کو ان کا مدفون بننے کا شرف حاصل ہو گیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سامعین گرامی القدر، اگر آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آ رہا ہو تو اس چینل کو خود بھی سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے، اپنے دوست اور احباب کے ساتھ ایمانی جذبے کے ساتھ اسے شیئر بھی کیجئے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔